میں ایک درس گاہ کے حضور اپنا رخش گزارش لیے چلتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ علماء کرام کی وہ حیثیت ہے کہ تمام توصیفی اور تعریفی جملے جو ہیں ان کے آگے پست ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو ایسے علم و فضل و کمال سے نوازا ہے۔ آج ہی ہماری محفل موجود ہیں، ہم بصد ادب بصد احترام بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود برکاتی صاحب اللہ کے حضور کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک بار آئیے سب بات کر لیتے ہیں اپنی روایات کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے آواز لگے کہ آپ لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شاہ صفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس وقت عرس کی بابرکت تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی صاحب عرس کے فیض و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے
اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے رب تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت ہم اور آپ خانقاہ میں بیٹھے، یہاں خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، زہ مسجد و مدرسہ خانقاہ کی دروے بود پیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس کوئی بے اصل نہیں، بلکہ ان کا شجرہ سید الانبیاء کے اس مدرسے سے ملتا ہے جس کو 1400 سال پہلے سرکار نے مسجد نبوی کے صحن میں کھولا تھا۔ مسجد نبوی اس وقت کھجور کے پتوں کی چھت، کھجور کے تنوں کے ستون، زمین کچی، بارش ہو جاتی تو صحابہ کی پیشانیاں جو خاک آلود ہوتی وہ گواہی دیتی کہ بارش ہوئی ہے۔ اسی چھوٹی سی مسجد میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز بھی پڑھایا، اسی میں صحابہ کو تعلیم بھی دی، اور اسی میں صحابہ کا تزکیہ بھی فرمایا۔ جو کام آج مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں ہوتا ہے، وہ سارا کام سید الانبیاء اکیلے مسجد نبوی میں کیا کرتے۔ یہی وہ مسجد نبوی مرکز تھی جس میں تشریف سرکار تشریف فرما ہوتے ایک دو صحابہ کرام نہیں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام کو سرکار نے تعلیم دی، تربیت فرمائی، تزکیہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، صحابہ کرام مسجد نبوی کے صحن میں آج بھی جو صفہ چبوترا مشہور ہے، موجود ہے، وہی صحابہ کا ہاسٹل تھا۔ صحابہ کرام اسی چبوترے پہ بیٹھے رہتے، نہ کوئی باضابطہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی باضابطہ رہنے کا انتظام۔ وہی ایک چبوترا صحابہ اس پہ بیٹھتے، مسجد نبوی میں سرکار سے تعلیم حاصل کرتے۔ دنیا میں بے شمار اساتذہ، پڑھانے والے، معلمین، مدرسین، ٹیچر سب آپ دیکھیں گے، لیکن ایسا کوئی استاذ نہیں ملتا جو اکیلے دنیا کا ہر مضمون اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہو۔ سید الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔
یہ بیان فرماتا ہے کہ سرکار کے آنے کا جو مقصد تھا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سرکار کی شان یہ کہ اپنے صحابہ کے سامنے وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صحابہ کو کتاب الہی سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ستھرا کرتے ہیں۔ جب مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتک کا مطلب کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار اپنے صحابہ کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے انہیں یاد کراتے ہیں۔ آج جو مدرسوں میں حفظ کرایا جاتا ہے وہ یتلو علیہم آیاتک کی تفسیر ہے۔ یہ ہمارے حفاظ قرآن کے الفاظ کے امین ہیں، ہمارے جو قرہ ہیں وہ قرآن کے حروف کے امین ہیں، جو علماء ہیں وہ قرآن کے معانی کے محافظ ہیں، اور جو اہل خانقاہ ہے وہ قرآن کے معارف کے محافظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا بھی اور ان کا تزکیہ بھی فرمایا۔ پڑھنے والوں میں خلفائے راشدین ہیں جو نبی سے خلافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی سے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، جو سید المفسرین کہلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ہیں جو نبی سے فقہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا شجرہ فقہ عبداللہ ابن مسعود پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی سے حدیث کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نبی آخر الزمان سے زید بن ثابت علم میراث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہی صحابہ میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، خالد بن ولید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، جو رسول اللہ سے سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس جنگ میں وہ چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے۔ انہی صحابہ میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی ہیں، حضرت ابو دردہ جیسے صحابی ہیں، جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھیں، جنہیں زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ آپ غور کریں، پڑھانے والی ایک ذات ہے، پڑھنے والے کچھ وہ ہیں جو قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن کو تجوید سے پڑھ کر قاری قرآن بن رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حدیثیں یاد کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حکمت و دانائی اور فقہ حاصل کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو تصوف پڑھ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی استاذ آپ نے دیکھا جو اکیلے سارا مضمون پڑھا رہا ہو؟ صرف یہی نہیں کہ وہ پڑھا رہا ہو بلکہ ظاہر تو پاکیزہ کر ہی رہا ہے، وہ باطن بھی پاکیزہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ماحول میں جب
मामूली मामूली बातों पर बरसहा बरस लोग नहीं करता था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का ऐसा तज़किया फरमाया, ऐसा पाकीज़ा आपने उन्हें किया कि एक साहिब बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए जिनका नाम था अम्र बिन समुरा। वो हाजिर हुए, उन्होंने कहा हुजूर मैंने एक कबीले का नफ्स के बहकावे में आके एक ऊंट ले लिया है, आप मुझे पाकीज़ा फरमा दीजिए। सरकार ने चेहरा फेर लिया, दूसरी तरफ आए, उन्होंने कहा हुजूर चेहरा न फेरें, मैं इसलिए आया हूँ कि दुनिया की तकलीफ को आखिरत की तकलीफ से कमतर समझता हूँ, आखिरत की तकलीफ पर तरजीह देता हूँ, मुझे पाकीज़ा फरमा दे। सरकार ने फरमाया अम्र तुमने ऐसा नहीं किया होगा। फिर चेहरा फेर लिया, दूसरी तरफ आए, हुजूर चेहरा न फेरे, मैं सही कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया है, मुझे आप पाकीज़ा फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा किराम को बुलाया, एक साहब से इरशाद फरमाया अम्र के घर जाओ, घर वालों से पूछो कि इनका दिमाग तो सही है ना, ओल फोल तो नहीं बकते। दूसरे सहाबी से इरशाद फरमाया फला कबीले के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या उनका ऊंट कोई गायब हुआ। दोनों हजरात गए अपनी अपनी जगह पे, जो घर गए थे वो आए, उनका हुजूर घर वाले कह रहे हैं दिमाग इनका बिल्कुल सही है। जो कबीले वालों के पास गए थे वो आए, उन्होंने कहा हुजूर कबीले वाले कह रहे हैं 3 दिन हो गया हमारा एक भूरे रंग का ऊंट गायब हो गया। सरकार ने फरमाया अम्र सही कह रहे हैं, इनका एक हाथ काट दिया जाए। आप सोचते होंगे जब अम्र ने ये सुना होगा कि एक हाथ काट दिया जाएगा तो उन्हें एहसास हुआ होगा क्यों मैंने इकरार कर लिया, इतराफ मैंने क्यों किया, कोई तो जानता नहीं था। लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल की तालीम और तरबियत का ये नतीजा था कि जब एक हाथ उनका कटा जमीन पे गिरा तो दूसरा हाथ शुक्र में अल्लाह की बारगाह में उठ गया। और अम्र बिन समुरा के अल्फाज ये थे कि ये परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र व एहसान है कि जो हाथ मुझे जहन्नम में ले जाना चाहता था उस हाथ को तूने दुनिया ही में मेरे जिस्म से अलहदा कर दिया। तूने अपना रसूल भेजकर हमें हराम व हलाल की तमीज़ दे दी कि आज हम पहचानते हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जाहिर नहीं तब्दील किया अपने सहाबा का, बल्कि जाहिर के साथ उससे कहीं ज्यादा उनके बातिन को पाकीज़ा फरमा दिया। आज खानकाहों में जो पाकीज़गी का दर्स दिया जाता है तज़किये का, ये वही मीरास है जो सैयदुल अंबिया से मुंतकिल होती हुई हमारी खानकाहों में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तालीम दी, तरबियत की। आज मदरसों की का भी जो शजरा है वो सरकार के उसी मदरसे और जामिया से मिलता है जिसको सरकार ने मस्जिद नबवी में खोला था। ये बेअसल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाह में मदरसा भी है। मदरसे का वजूद बहुत ज़रूरी है। लोग शायद इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते कि अब तनख्वाहें मदरसों में कम मिलती है।
کون کہتا ہے کم تنخواہ دیجئے؟ دیجئے زیادہ سے زیادہ، آپ کو کوئی روکتا؟ لیکن پیسے تو ہیں آپ کے پاس، ہماری ہیں جہاں ان کی ناموری زیادہ ہو۔ ابھی سلطان پور ضلع میں ایک جگہ میں گیا تو ہمارے کچھ علماء آئے، انہوں نے بتایا ہمارے یہاں کل ایک شادی تھی جہاں سیٹھ صاحب نے 2.5 کروڑ روپے خرچ کیے شادی میں۔ میں نے کہا کیا کیا آخر، کون سا کھانا کھلایا بھائی؟ بولے کھانے کی بات نہ کریے حضرت، 100 لڑکے تو احمد آباد سے آئے تھے جو رقص کر رہے تھے شادی میں۔ پیسہ اتنا لٹایا سیٹھ صاحب نے کہ ایک ایک بچے نے، لوٹنے والے نے 6,000 ساڑھے 6,000 ہزار روپیہ بچوں نے پیسے لوٹے۔ کیا مطلب؟ ان سب کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسے بہت ہیں اور امام صاحب کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں، مدرسے کے مدرس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر تنخواہوں کا معیار اچھا ہو تو انشاءاللہ لوگوں کی دلچسپی بھی ہو کہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھائے۔ اس لیے تو خیر نہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی اہمیت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مسائل میں ہم لوگ تقلید کرتے، حنفی کہلاتے، ان کے مسلک کے جو ناشر ہیں، ناشر مسلک ابو حنیفہ، وہ امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں۔ امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں، اپنی بات بتاتے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا، بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، غربت اتنی کہ والدہ سود کھاتی اور معمولی پیسے ان کو ملتے، اسی سے وہ ہماری پرورش کرتی تھی۔ جب میں کچھ ہوشیار ہوا تو میری والدہ نے ایک دھوبی کے وہاں ملازمت پہ رکھ دیا۔ میں کپڑے ادھر سے ادھر لے کے جاتا، شام جب ہو جاتی تو وہ مجھے کچھ پیسے دے دیتا مزدوری کے، میں لا کے اسے والدہ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اب میری کمائی سے اور والدہ کی اس سود کاٹنے کی اجرت سے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی تھی۔ یہ غربت کا عالم۔ لیکن جس راستے سے میں دھوبی کے وہاں ملازمت کرنے جاتا تھا، اسی راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مکان تھا۔ ایک دن میں نے ادھر دیکھا کہ امام اعظم یعنی نعمان بن ثابت وہ کچھ بیان کر رہے ہیں اور لوگ ایسے بیٹھے سن رہے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرند بیٹھے ہوں، بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ میں نے سوچا آخر یہ کیا بیان کر رہے ہیں، میں بھی داخل ہو گیا گھر میں ان کے، میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ مسائل شرعیہ بیان کر رہے تھے، مسائل بیان کر رہے تھے، لوگ سن رہے تھے۔ مجلس ختم ہوئی، میں بھی سنتا رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی لوگ گھر گئے، میں بھی گھر آ گیا۔ آج میں نے کوئی کام نہیں کیا تو مجھے پیسے بھی نہیں ملے۔ میری والدہ انتظار کرتی رہی یہ پیسے دے گا، لیکن میں نے تو کام ہی نہیں کیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر میں آیا، پھر امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ گیا اور پوری مجلس میں ان سے مسائل شرعیہ سنتا رہا۔ پھر جب مجلس ختم ہوئی گھر چلا گیا۔ آج بھی میں نے پیسے نہیں دیے تو میری والدہ کو اب شبہ ہوا کہ لگتا ہے میرا بیٹا کہیں کھیل کود میں تو نہیں مصروف ہو جاتا ہے، جاتا کہاں ہے آخر، پیسے کیوں نہیں لاتا۔ تیسرے دن جب میں گھر سے نکلا تو میری والدہ بھی میرے پیچھے پیچھے میرے تعاقب میں نکلی، اور جیسے ہی میں امام صاحب کی مجلس میں جا کے بیٹھا
تو میری والدہ بھی بے تکلف مجلس میں پہنچ گئیں اور امام صاحب سے فرمانے لگیں، نعمان آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، یہ میرا یتیم بیٹا ہے، کچھ مزدوری کر کے لاتا تھا تو ہماری زندگی کی گاڑی چلتی تھی، آپ نے اپنے کام نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تیرا بیٹا بہت ہونہار ہے، بہت ہوشیار ہے، اس سے مزدوری کرانے کے بجائے اس سے پڑھاؤ، یہ پڑھ لے گا تو عالم ہو جائے گا، شریعت کے مسائل بیان کرے گا، امت کی رہنمائی کرے گا۔ میری والدہ نے کہا، نہیں مجھے پڑھانا نہیں ہے، میرے گھر کا خرچ نہیں چلتا، مجھے مزدوری کرانا ہے۔ وہ علم کی اہمیت نہیں سمجھتی تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ علم کی برکتیں کیا ہیں۔ امام صاحب سے انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ امام صاحب کو سوچنا پڑا ان کو کیا جواب دیں۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا، داعی ہے تو اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دے، وعلمہ علما یاکل الفالوز بطحن الفستق، اپنے بیٹے کو میرے پاس اگر تو رکھ دے اور میں اسے پڑھا دوں تو ایسا علم میں اسے پڑھاؤں گا کہ مستقبل قریب میں تیرا بیٹا روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے کھائے گا، جو بادشاہوں کا کھانا۔ جب امام صاحب نے بات کہی تو ان کی والدہ کو اتنی بعید معلوم ہوئی یہ بات عقل سے کہ وہ کہنے لگیں، ھذا شیخ قد ذہب عقلہ، اس بوڑھے آدمی کی عقل مار گئی ہے، کہاں میرا یتیم بیٹا اور کہاں بادشاہوں کا کھانا؟ ممکن ہے کہ میرا بیٹا بادشاہوں کا کھانا کھائے، روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے کھائے؟ آج بھی روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کس کو ملتا ہے کھانا؟ اس زمانے میں ان کی والدہ نے سمجھا، کہاں میرا یتیم بیٹا اور کہاں بادشاہوں کا دسترخوان؟ یہ بوڑھا آدمی، اس کی عقل مار گئی ہے، نہیں مجھے پڑھانا نہیں ہے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو۔ امام صاحب سمجھ گئے یہ ان کو پیسے چاہیے، فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ آپ کا بیٹا روزانہ مزدوری کرتا ہے تو کتنا پاتا؟ انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے پاتا؟ فرمانے لگے، چلو ہم روزانہ تیرے بیٹے کو پڑھائیں گے بھی اور شام کو اتنی مزدوری بھی تیرے بیٹے کو دیتا رہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھاتے بھی تھے اور الٹے مجھے فیس بھی دیتے تھے، مجھے وظیفہ بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ جب میری شادی ہو گئی تو میرا وظیفہ دگنا کر دیا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اب تم ہو، تمہاری بیوی ہو، یہ وظیفہ تمہارا ہے اور یہ وظیفہ تمہاری بیوی کا۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو پڑھایا۔ اچھا ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں، کبھی کبھی لوگ تھوڑا سا جذباتی ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما، ہدایہ پڑھائیے، کوئی صفحہ نہیں ہے جس میں خلافاً لہما نہ ہو، خلافاً لابی یوسف نہ ہو، خلافاً لمحمد نہ ہو، خلافاً لظفر نہ ہو۔ مسائل بیان کر رہے ہیں فقہاء، اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، اس میں امام محمد کا اختلاف ہے، اس میں صاحبین کا اختلاف ہے، اس میں امام ظفر کا اختلاف، یہ سب امام صاحب کے شاگرد۔ اس شاگرد نے اختلاف کیا ہے، اختلاف رائے، جس کو امام صاحب نے صرف پڑھایا نہیں ہے بلکہ ان کی پرورش بھی کی ہے۔ لیکن تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ امام صاحب نے کبھی کہا ہو، ابو یوسف
میں نے تمہیں اپنے مسلک کے ابو حنیفہ سے خارج کر دیا کیونکہ تم نے میرے خلاف رائے دے دیا. کہیں نہیں ہے ملت نہیں ثابت. امام ابو یوسف درود شریف پڑھ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ. کبھی کسی فرعی مسئلے میں نئے مسئلے میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، مگر اختلاف رائے کے باوجود بھی ادب و احترام برقرار رہنا چاہیے، محبتیں برقرار رہنی چاہیے. امام ابو یوسف کو امام صاحب نے پڑھایا. کتنا پڑھایا؟ امام صاحب کے انتقال کے بعد امام ابو یوسف قاضی الشرق والغرب ہوئے، پوری دنیا اسلام کے قاضی ہوئے. کسی ایک ملک کے نہیں، ایک صوبے کے نہیں، بلکہ آپ کے لیے یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے زمانے میں حضرت امام ابو یوسف اپنے زمانے میں وہ حنفی تھے اور پورے مسلک ابو حنیفہ کو پوری دنیا اسلام میں نافذ فرماتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنفی مسلک کو یہ وسعت حاصل ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں پہ وہ نافذ ہو سکتا. خلیفہ نے آپ کو قاضی القضات اس زمانے کے مطابق چیف جسٹس کا عہدہ دیا، سب سے بڑے قاضی. جب یہ قاضی ہو گئے تو اب ان کے لیے استقبال ہونے لگا. ہٹو بچو راستے چلتے تو لوگ ان کے لیے اہتمام کرتے. کھانا خلیفہ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک قاضی ابو یوسف دسترخوان پہ نہیں ہوتے. خلافت کے بعد سب سے بڑا عہدہ بغداد میں قاضی القضات کا تھا، امام ابو یوسف کا تھا. امام ابو یوسف اور خلیفہ بیٹھ کے ساتھ کھانا کھاتے. ایک دن روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے دسترخوان پہ آ گیا. جب دسترخوان پہ آیا تو روایتوں میں آتا ہے فضحک ابو یوسف، امام ابو یوسف ہنسنے لگے. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے قاضی صاحب، آپ کو یہ پسند نہیں آ رہی؟ یہ تو ہمارے دسترخوان پہ بھی روز نہیں آتا ہے، کبھی کبھی آتا، کیا آپ کو پسند نہیں؟ فرمانے لگے نہیں ایسی بات نہیں، پسند ہے. ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور امام صاحب کے آپ پڑھنے گیا تو میری ماں مصر تھی کہ وہ مجھے پڑھنے نہ دیں، تو امام صاحب نے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو، میں ایسا علم سے پڑھاؤں گا کہ تیرا بیٹا مستقبل قریب میں روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے کھائے گا. تو میری ماں نے اس وقت کہا تھا ھذا شیخ قد ذہب عقلہ، اس بوڑھے آدمی کی عقل مار گئی ہے. کاش اگر میری ماں آج زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ اپنی باطنی نگاہوں سے وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھتے. امام ابو یوسف ایک یتیم شخص تھے جن کے پاس روزانہ کے کھانے کا انتظام نہیں تھا، مگر بادشاہوں کے دسترخوان تک کس چیز نے پہنچایا انہیں؟ علم دین نے پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علم نے پہنچایا، علم دین کی برکتوں نے انہیں پہنچایا
کہ خلافت کے بعد سب سے بڑا منصب امام ابو یوسف کو حاصل ہوا، اور امام ابو یوسف کی وہ قدر تھی علم دین کی بنیاد پر کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ علم کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اور جب انتقال ہوا امام ابو یوسف کا تو ان کے دوست تھے سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ، یہ دوست تھے۔ لیکن جب یہ قاضی القضات ہو گئے تو چونکہ ان کی لائن الگ تھی، وہ تصوف کے امام تھے اور یہ ایک وحدہ قبول کر لیا سرکاری، تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابو یوسف اب ہماری دوستی ختم، اس لیے کہ جو وحدہ تمہارے استاذ نے نہیں قبول کیا، امام اعظم نے، تم نے قبول کر لیا، تو اب ہمارے حساب سے تم دنیا دار ہو گئے۔ تو انہوں نے تعلقات تھوڑے کمزور کر دیے۔ لیکن جب امام ابو یوسف کا انتقال ہوا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسوں میں، مسجدوں میں معمولی تنخواہوں پہ امامت کرنا، مدرسوں میں بچوں کو پڑھانا، یہ اتنے بڑے اعزاز کا کام ہے کہ دنیا والے اس کی قدر سمجھیں نہ سمجھیں، آخرت میں رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جب امام ابو یوسف کا انتقال ہوا، حضرت معروف کرخی علیہ الرحمت و رضوان نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور ایک سامنے شاندار محل ہے، اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ جب میں محل کے دروازے پہ پہنچا تو مجھے روک دیا گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ میرا محل نہیں ہے۔ بتایا گیا نہیں یہ آپ کا محل نہیں۔ میں نے کہا پھر اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا ابی یوسف، یہ امام ابو یوسف کا محل ہے۔ میں نے کہا ابو یوسف وہ تو دنیا دار آدمی تھے، وہ تو قاضی تھے، وہ تو حکومت کے ایک ملازم تھے، امام ابو یوسف کا محل کس بنیاد پہ اتنا اچھا محل ان کو ملا؟ تو جواب دیا گیا للتعلیم والتعلم، اس لیے کہ زندگی بھر علم دین انہوں نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، اسی سیکھنے اور سکھانے کی بنیاد پر اللہ نے جنت میں اتنا اچھا محل عطا فرمایا۔ تو یہ مدرسوں کی زندگی، علم دین پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، ہم جیسے دنیا دار لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اس دنیا میں تنخواہ جس کی سب سے زیادہ ہو وہی کامیاب آدمی۔ ہم کچھ دن امریکہ میں تھے تو وہاں ایک دعوت میں گئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے کہا بھئی اب ہم چلیں، تو ایک صاحب چھوڑنے لے کے آئے، وہ سید صاحب تھے، نالندہ کے تھے، بہار شریف کے۔ تو وہ راستے میں جو ہمیں لے کے آنے لگے تو کہنے لگے کہ برکاتی صاحب اصل علم تو علم دین ہے۔ تو میں نے کہا سید صاحب آپ انجینئر کیوں بن گئے یہ بتائی، جب اصل علم دین ہے؟ وہ انجینئر تو کہنے لگے بات بڑھیا ہم کی، آپ نے بہت پرانی بات یاد دلا دی۔ اب انہوں نے جو بات کہی وہ میں عام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب جب میں ہوشیار ہوا پڑھنے کے لائق تو میری والدہ بہت نیک خاتون تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی، سادات میں سے تھی۔ انہوں نے فرمایا بیٹا عالم بن جاؤ۔ تو میں نے کہا نہیں ماں میں تو انجینئر بنوں گا، انجینئر میرے دماغ میں انجینئرنگ۔ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی انجینئر ہے وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ، بس اپنی دنیا آخرت آدمی نہ بھولے، کوئی بھی کام جائز کرے۔ تو والدہ کہتی تھی کیا بتاؤں، میں نے سوچا تھا تم کو عالم بناؤں گا مگر تمہارے دماغ میں انجینئر۔ بیٹا تم ابھی بچے ہو، سمجھتے نہیں ہو، تم یہ دیکھ رہے ہو اس میں پیسے بہت ہیں، ارے دنیا والوں کو مت دیکھو، دنیا والے پیسہ دیکھتے ہیں،
تو انہوں نے بتایا، میں نقل کر رہا ہوں، کہنے لگے میری والدہ پڑھی لکھی تھی، اس زمانے میں مجھ سے انہوں نے کہا بیٹا ارے دنیا والوں کے چکر میں جا رہے ہو، اگر دنیا میں چپراسی کی تنخواہ سب سے زیادہ ہو جائے تو یہ دنیا والے سب چپراسی ہو جائیں گے۔ وہ کہا میری ماں کہتی آج ہم لوگ غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے لگے وہاں خود کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ممالک سے، انڈیا سے اور دوسرے قریب کے ممالک سے لوگ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے جاتے ہیں، ایک امتحان پاس کرنا ہوتا وہاں ذرا ٹف ہوتا تو وہ پاس نہیں کرتے، پھر وہ شکاگو میں ٹیکسی چلاتے، کہتے ہیں پیسہ زیادہ ہے، ڈاکٹر صاحب ٹیکسی چلا رہے کیوں؟ پیسہ زیادہ۔ تو آج خود آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ صفائی کرنے کے لیے ملازمت کرنا چاہتے ہیں، صفائی کرنے میں نالی صاف کرنا ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹی ملازمت پیسے ملیں گے تو چاہے بھلے نالی صاف کرنا ہو مگر ہم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہماری ماں یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بیٹا دنیا کے لیے ہر کام نہیں ہوتا، بلکہ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس سے خدمت کی جائے، قوم کی، دین کی، مذہب کی، امت مسلمہ کی اور انسانیت کی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، علم دنیا بھی سکھائیں، لیکن انہیں دنیا دار نہ بنائیں بلکہ انہیں دین کا خادم بنائیں، امت مسلمہ کا خادم بنائیں، انسانیت کا خادم بنائیں، جو خانقاہوں کی تعلیم ہوتی تھی، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بھی ہو جائے گا، بہتر بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم لوگ بیٹھے ہیں خانقاہ میں، تو میں نے ایک بار اور بھی کہیں ذکر بھی کیا اس کو، چونکہ کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، بس ایک واقعہ ابھی جو میرے ساتھ پیش آیا، ایک ہمارے شاگرد نے بتایا۔ تواضع، انکساری، کبھی کبھی آدمی کا علم بھی غرور پیدا کر دیتا، دولت غرور پیدا کر دیتی ہے، منصب غرور پیدا کر دیتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بلکہ کبھی کبھی عالم علماء بھی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ کبھی کبھی عبادت بھی ہماری غرور پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمت و رضوان جو بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں خدا تک پہنچنا چاہا تو نماز کے دروازے پہ گیا تو وہاں بھی بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی، روزے کے دروازے پہ گیا وہاں بھی بڑی بھیڑ نظر آئی، صدقات و خیرات کے دروازے پہ گیا وہاں بھی بڑی بھیڑ نظر آئی، لیکن جب تواضع کے دروازے پہ گیا تو وہاں مجھے بھیڑ نہیں نظر آئی، اور اسی راستے سے میں اپنے رب کے حضور حاضر۔ تو اپنے بزرگوں کی خدمت میں رہیں، لیکن وہ بالکل شارٹ کٹ والا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت۔ بہت سارے مریدین، وہ آپ نے سنا ہوگا نا حضرت جنید بغدادی سے ان کے ایک مرید نے کہا حضور اپنا جبہ عنایت فرما دیں۔ فرمایا کیا کرو گے جبہ؟ حضور آپ جنتی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ کا جبہ ہم پہن لیں گے تو ہم بھی جنتی ہو جائیں گے، اسی نیت سے آپ کا جبہ لے رہے۔ حضرت جنید نے ارشاد فرمایا جبے کی بات کر رہے ہو؟ جنید اپنی کھال اتار کے تمہیں پہنا دے تب بھی جنتی نہیں ہوگے جب تک جنید کے نقش قدم پہ تم چلو گے۔ بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ کا اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا، ان کی باتیں کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کی تواضع انکساری کیسی تھی، یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک وصف بھی اپنے بزرگوں کا ہمارے اندر آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں وہ بتانا چاہ رہا تھا، بس
اپنے ہم عمر لوگوں کو، خاص کر اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، ہندوستان میں رہتے ہیں. ابھی حضرت مخدوم گرامی مرتبت عطیف میاں صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارے یہ بزرگ جو تھے دین کیسے پھیلایا انہوں نے. انسانیت کی خدمت بہت ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے انسانیت. اور انسانیت صرف چہرے سے نہیں اندر سے ہوتی ہے. ہمارے مولانا صاحب رونا ہی پڑھاتے ہیں سلطانپور کے، مولانا عقیل صاحب، وہ بتانے لگے کہ میں سلطانپور سے فیض آباد کے لیے روڈ ویز بس پہ بیٹھا، بس بالکل بھری ہوئی تھی. بس چلی کچھ دور چلی تو ایک بڑے میاں اور ان کی بیوی بوڑھی خاتون، بالکل تقریباً 80 سال کے رہے ہوں گے، 75-80 سال کے، کمزور انتہائی. بس رکوایا انہوں نے. بڑے میاں کچھ مضبوط تھے، بیوی ان کی بوڑھی خاتون کافی کمزور تھی. بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو انہوں نے بس میں چڑھایا، پھر وہ خود چڑھے. اور جب بس میں آئے تو پوری بس بھری ہوئی تھی، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. وہ کھڑے رہے، کچھ دیر تک کھڑے رہے. بس میں زیادہ تر لوگ غیر مسلم ہی تھے، اور وہ بڑے میاں اور ان کی خاتون بھی، وہ بھی غیر مسلم تھے. میں پیچھے بیٹھا تھا سیٹ پہ. جب وہ کچھ دیر کھڑے رہے تو مجھے اچھا نہیں لگا، کوئی کھڑا نہیں ہوا بس میں ایسے بوڑھوں کے لیے، تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے آواز دی بڑے میاں کو کہ آپ بوڑھی اماں کو لے آئیں، میری سیٹ پہ بیٹھا دیں. وہ لے کے آئے، سیٹ پہ بیٹھایا. جب وہ بوڑھی خاتون بیٹھ گئیں تو اپنا پیر انہوں نے سمیٹ لیا اور کہا بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ. کھڑے ہو گئے میرے لیے. میں نے کہا نہیں، میں بیٹھوں گا تو سب کو تکلیف ہو جائے گی، آپ بیٹھیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت تھی. میں تو جوان آدمی ہوں، میں کھڑے ہو کے فیض آباد تک جا سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے. فیض آباد اب قریب آ گیا. وہ بیٹھ گئی. ہے تھوڑی دیر کے بعد جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ عام ہے. وہ بوڑھا آدمی، ان کا شوہر، ایک دم بس میں جذباتی ہو گیا اور چلا چلا کے وہ کہنے لگا بس میں، یہ بس والوں سن لو، میرے نزدیک تم میں کوئی انسان نہیں ہے سوائے مولانا کے، صرف ایک انسان. چہرے سے کیا ہوتا ہے، اصل انسانیت تو دل میں ہوتی ہے. تم لوگ دیکھنے کے اعتبار سے تو انسان ہو، لیکن میرے نزدیک انسان صرف ایک ہے اس بس میں، جو مولانا ہے. ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایک بزرگ کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، ایک کمزور کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اصل یہی انسانیت ہے، اور میرے نزدیک تم میں سے کوئی انسان نہیں. وہ اتنا جذباتی ہو گیا، چلا چلا کے کہنے لگا کہ مجھے اندر سے خوشی بھی ہوئی کہ چلو یہ میری واہ واہی صرف نہیں ہے بلکہ میرے مذہب کی بھی واہ واہی ہے، میرے دین کی بھی واہ واہی ہے کہ ایک معمولی سے عمل کی بنیاد پر کبھی کبھی آدمی گرویدہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ انسانیت کی خدمت تھی جو ہندوستان میں بزرگان دین نے کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا تھا. اس لیے ہمیں ان باتوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور متواضع بنیں. اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. عرس میں اسی لیے بلایا جاتا ہے، مریدین کو عرس میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ بزرگوں سے وابستہ رہیں اور ان کی سیرت و کردار جانیں کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. اس لیے میں بھی بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے حاضری کا موقع ملا. اپنے ان مشائخ بزرگوں کا شکر گزار بھی ہوں. اللہ ان کی عمروں میں، صحت میں، عزت و وقار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے. تو آج کے اس اجلاس میں انشاءاللہ ان بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا. حافظ بنائیے ان ماں باپ. پیش کرتا ہوں
جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کیا۔ دیکھیے عالم بنانے میں تو کچھ آدمی سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ تقریر کریں گے تو ان کی ناموری ہوگی، ان کی عزت ہوگی، بڑے عالم ہو جائیں گے تو شاید پیسہ کما۔ ایک حافظ کو تو بیچاروں کو دنیا کی کوئی ایسی شہرت نہیں ملتی۔ اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے تو صحیح معنوں میں وہ قرآن کی محبت میں حافظ قرآن بنا رہا ہے۔ اس لیے آخرت میں ان کے لیے جو اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخرت میں ایسے بچوں کے باپ کے والدین کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جو تاج سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، جس کو دیکھ کے لوگ پہچان لیں گے آخرت میں کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اور حافظ قرآن بھلے ہمارے اور آپ کے نزدیک اس کی حیثیت اس دنیا میں نہیں ہوتی کہ وہ تنخواہ کم پاتا۔ کسی سے اگر بتا دیجئے، کوئی کہے کہ ہماری ایک بچی ہے رشتے کے لیے، اور کہیے کہ ایک حافظ صاحب ہیں جو امامت کرتے ہیں، تو بالکل کبھی کبھی ایسا خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ بولتے ہی نہیں کہ کہیں ہاں ٹھیک۔ اللہ کے بندو، آخرت میں رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، یا صاحب القرآن، اے صاحب قرآن، چل اب تو جنت میں داخل ہو جا، ورتل کما ترتل فی الدنیا، ایسے ہی قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ترتیل کے ساتھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا مقام وہاں جا کے ختم ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھ کے رکے گا، جہاں سے شروع کرے گا جہاں تک ختم کرے گا وہ ساری جنت اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا محل ایک حافظ قرآن کا، اتنی بڑی جگہ حافظ قرآن کی برکت سے اسے ملے گی آخرت میں۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، معمولی ہے، آخرت کی نعمتوں کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی دنیا میں۔ ایسی جنت اللہ ایک حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو مدرسوں میں لوگ پڑھاتے ہیں، اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک محدث تھے، ان کا نام دیکھیے ذہن سے نکل گیا، تو وہ یزید بن ہارون، یہ امام مسلم جو ہیں ان کے شیوخ میں سے ہیں یزید بن ہارون۔ 80 سال کے ہو کے صرف وہ حدیثیں پڑھانا ان کا کام تھا۔ 80 سال، یہ بھویں، یہ بال، داڑھی سب سفید ہو گئی، اور 80 سال کی عمر تک حدیثیں پڑھائیں۔ بڑے شاگرد پیدا ہوئے ان کے، سینکڑوں ہزاروں شاگرد۔ اور جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کے شاگرد سہیل بن عمار نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو کہا، بس حضرت میں بات اپنی مکمل کر دوں، یہی آخری بات۔ تو خواب دیکھا اور کہا، حضور مرنے کے بعد کے حالات بتائیے، کیسے پیش آئے؟ انہوں نے کہا، سہیل تم لوگوں نے مجھے قبر میں اکیلا چھوڑ دیا، دفن کر کے چلے آئے، کیسے پیش آئے؟ جیسے ہم پڑھاتے تھے حدیث میں ویسے ہی پیش آیا، فرشتے ہمارے بھی قبر میں آ گئے۔ تو کہا، آپ سے بھی سوال کیا؟ کہا بالکل سوال کیا، مجھ سے بھی کہا، من ربک ما دینک ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ تو شاگرد نے کہا، حضور آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا، میں کیا جواب دیتا، میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور فرشتوں سے کہا، اب مجھ سے پوچھتے ہو رب کون ہے، دین کیا ہے، اور سرکار کے بارے میں پوچھتے، ارے زندگی بھر 80 سال تک میں نے کیا کیا ہے، یہی تو پڑھایا ہے کہ رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے۔ پوری زندگی جس نے دین پڑھایا ہو، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی ہو، اللہ کا کلام پڑھایا ہو، اللہ اور رسول کی معرفت کرائی ہو، اب اس سے پوچھتے ہو اللہ کون ہے، رب کون ہے، یہی تو پڑھاتے پڑھاتے یہ داڑھی سفید ہو گئی۔ وہ فرشتوں نے، اللہ نے اسی میرے جواب پر میری مغفرت فرما دی۔
تو یہ پڑھنا پڑھانا یہ معمولی کام نہیں ہے. اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. قرآن کا حفظ کرائیے, عالم دین بنائیے, ڈاکٹر بھی بنائیے, انجینئر بھی بنائیے. چند بچے ہوں تو کسی کو عالم بنائیے, کسی کو حافظ بنائیے, کسی کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے. دنیا آخرت دونوں کا علم دلائیے, مگر ضروری علوم تو سب کو پڑھائیے کہ جان جائے لوگ کہ دین کیا ہے. ہمارے ہاں اعظم گڑھ میں ایک آنکھ کے ڈاکٹر ہیں, وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں, جیسے قاری پڑھتے ہیں. تو ان سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں, قرآن اتنا اچھا کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے مولانا صاحب یہ میری والدہ کی برکت. کہنے لگے بمبئی میں ہم رہتے تھے تو میری والدہ نے مسجد کے امام صاحب کو بلایا اور کہا, امام صاحب یہ میرا بیٹا ہے, یہ ڈاکٹر بنے گا, تو قرآن کب سیکھے گا؟ ابھی اس کو سکھائیے, اور سنیے جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں ویسے اس کو سکھا دیجئے, جو کہیے نذرانہ میں دوں, لیکن میرے بیٹے کو ویسے ہی قرآن پڑھائیے جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو وہ امام صاحب صبح شام لگ گئے مجھے پڑھانے میں, اور واقعی انہوں نے ویسے ہی مجھے قرآن پڑھایا جیسے وہ پڑھتے تھے. تو آج اگر میں قرآن اتنا اچھا پڑھ رہا ہوں ایک ڈاکٹر ہو کے, تو یہ میری والدہ کی توجہات کا نتیجہ ہے. یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھیں, انہیں علم سکھائیں, علم دین بھی سکھائیں, علم دنیا بھی سکھائیں. یہ زمانہ پڑھے لکھوں کا ہے, اس زمانے میں وہی باعزت رہ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوگا. اللہ سے دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی برکتیں عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو علم نے دین و دنیا دونوں عطا فرمائے, اور ہماری ان خانقاہوں پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. ان کے سجادگان, ان کے معتقدین, ان کے مریدین, متعلقین, محبین سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جتنے لوگ آج شریک ہیں اللہ سب کی مرادیں بر لائے, سب پر اپنا فضل فرمائے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو صحیح کہا وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں, میری تعبیر میں, میرے سمجھانے میں, خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہے. اللہ مجھے حق کہنے, حق سنانے, حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.